میرے پاکستانیوں، مجھے آج خوف ہے کہ پاکستان اس راستے پہ نکل گیا ہے جو ہمارے ملک کی تباہی کا راستہ ہے، اور مجھے خوف آ رہا ہے کہ اگر ابھی حکمت نہ استعمال کی گئی، اگر ابھی اپنے عقل کا نہ استعمال کیا، تو ہم شاید وہاں پہنچ جائیں جدھر یہ ٹکڑے ہم واپس جمع نہیں کر سکیں گے اپنے ملک کے۔ میں سب سے پہلے آپ سب کے سامنے ایک چیز رکھنا چاہتا ہوں کہ اس سب کے پیچھے ہے کیا؟ یہ جو ایک سال سے ایک افراتفری ملک میں مچی ہوئی ہے، ایک پورا زور لگا ہوا ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کا راستہ بند کیا جائے، کہ یہ ملک کے لیے بہت برا ہے، اس کو نہیں آنے دینا چاہیے۔ اگر الیکشن بھی نہ ہو، آئین بھی ٹوٹ جائے، کوئی سپریم کورٹ کو بھی ذلیل کیا جائے، لیکن اس کو نہیں آنے دینا۔ اس کے پیچھے ہے کیا؟ میں ذرا آپ کو پہلے یہ گراف دکھا دوں۔ یہ جو آپ کے سامنے، یہ ذرا گراف دیکھیں، یہ ہے سروے کا رزلٹ۔ یہ سروے کا رزلٹ میں یہ ذرا ادھر دیکھ لیں کہ 70% اس وقت تحریک انصاف کی مقبولیت ہے پاکستان میں۔ باقی ساری پارٹیز کی ملا کے بھی تو جو مقبولیت ہے، ان سب کو اب خوف ہے کہ الیکشن اگر آ گئے تو یہ ہار جائیں گے۔ اب یہ پی ڈی ایم کی جماعتوں نے تب سے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ الیکشن بھی نہیں لڑنا، کیونکہ الیکشن اگر ہو گیا تو عمران خان آ جائے گا، اور اگر عمران خان آ گیا تو ان کو یہ نہیں فکر کہ ملک کو اچھا ہوگا یا برا ہوگا، ان کو فکر یہ ہے کہ انہوں نے اربوں روپے کے اپنے کرپشن کے کیس معاف کروا لیے، اور ان کو ڈر یہ لگا ہوا ہے کہ جو 30 سال سے محنت سے انہوں نے پیسہ چوری کا اکٹھا کر کے باہر رکھا ہوا ہے، کسی طرح اس پیسے کے اوپر یعنی وہ محفوظ رہے۔ اور خطرہ عمران خان سے ہے، کیونکہ باقی تو سب ملے ہوئے ہیں۔ اب اس کی وجہ سے یہ سارا ملک تباہی کے راستے پہ جا رہا ہے، کہ صرف اس خوف سے کہ ہمارا پیسہ نہ یا کہ این آر او نہ واپس لے لے، بس یہ وجہ ہے کہ یہ آمنے سامنا کھڑا کر رہے ہیں ملک کی سب سے بڑی جماعت اور ملک کی فوج، اور یہ کامیابی سے یہ کر رہے ہیں کیونکہ یہ پرانے 30 سال کے پرانے سیاستدان ہیں۔ یہ جا کے وہاں ڈراتے ہیں ان کو کہ سر وہ آپ کو ہٹا دے گا آ کے۔ میں بار بار کہہ بیٹھا ہوں کہ میں اداروں کے اندر انٹرفیئر نہیں کرتا، میں کہہ بیٹھا ہوں، بار بار پیغام پہنچا بیٹھا ہوں، لیکن وہاں سے ڈراتے جی آ کے ہٹا دے گا آپ کو، فوج میں انٹرفیئر کرے گا۔ اگر انٹرفیئر کرنا ہوتا، جب مجھے پتا تھا کہ پچھلا آرمی چیف میرے خلاف سازش کر رہا تھا، آخری مہینوں میں مجھے آئی بی کی ساری رپورٹ تھی، تب میں اسے ہٹا دیتا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ ایک ادارہ جو کہ بچا ہوا ہے، باقی اداروں کو تو انٹرفیئر کر کے ہم نے تباہ کر دیا ہے، میں یہ نہیں چاہتا تھا وہ تباہ۔ اور میں آج ذرا پہلے تو یہ پی ڈی ایم کے اوپر بعد میں آتا ہوں، میں ذرا فوج کے اوپر بات کر لوں۔ دیکھیں، میں نے ساری دنیا میں اپنی فوج کا کیوں دفاع کیا؟ کیونکہ میرا تو انٹرنیشنل تھا، میری تو آواز باہر جاتی تھی، جب بھی کچھ ہوتا تھا، خاص طور پہ وار آن ٹیرر میں، تو جب پاکستانی فوج کو دوگلا کہا جاتا تھا، برا بھلا کہا جاتا تھا، تو میں ایس نون فیس تھا، تو مجھے یہ سی این این، بی بی سی کتنے میرے انٹرویوز کیے، آپ میرے سارے باہر انٹرویوز سنے۔ جس طرح میں نے اپنی فوج کا دفاع کیا، اس کو ڈیفینڈ کیا، مجھے ایک اور پاکستانی بتائیں جس نے انٹرنیشنل میڈیا پہ کیا۔ یہاں تو خیر ہم کہیں یہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، باہر جدھر پوری ایک باہر کی لابیز بیٹھی ہوئی ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج کمزور ہو، انہوں نے پوری کیمپین چلائی ہوئی تھی۔ تو مجھے یہ فخر اس لیے ہے کہ میں نے اس لیے نہیں کیا کہ مجھے کوئی فوج نے کوئی چیز دے دینی تھی، میں نے اس لیے کیا کہ میں ایک آزاد آدمی ہوں، میں غلامی کبھی کسی کی قبول نہیں کی۔ مجھے جتنی مجھے دعوتیں تھیں کہ باہر رہ لو، جتنے میرے کنیکشنز تھے، جتنا مجھے عزت ملتی تھی، برطانیہ کی میں بات کر رہا ہوں،
میں نے تو کبھی نہیں سوچا کہ میں اپنے ملک کے علاوہ کہیں رہ سکتا ہوں. میں ہمیشہ اس چیز کا جیسے جب بڑا ہو رہا تھا چاہتا تھا کہ کبھی ہم وہ غلامی نہ کریں جو میرے ماں باپ کی, ہمارے بڑوں نے کی تھی, انگریز کی غلامی. یہ میرے بچپن میں میرے سے تھا. میں نے کبھی کسی کی غلامی نہیں کی. لا الہ الا اللہ, کسی انسان کے سامنے میں نہیں آج تک جھکا. تو میں سمجھتا تھا کہ کسی اور باہر کے ملک میں رہنا, میں جو مرضی کر لوں, میں سیکنڈ کلاس سٹیزن ہوں, وہ میرا ملک تو نہیں ہے. میرا ہمیشہ یہی تھا کہ میں پاکستان, پولیٹکس میں بھی آیا جس آدمی کو ضرورت ہی نہیں تھی پولیٹکس, اللہ نے سب کچھ دے چکا تھا. کون مجھے ایک آدمی بتائیں جس کو سب کچھ ہو, وہ اپنی زندگی کے 22 سال لگاتا ہے کسی چیز پہ, قربانیاں دیتا ہے, یعنی اپنی فیملی کی. کون آدمی کرتا ہے؟ کیونکہ میرا اور کوئی گھر نہیں تھا. میں نے کبھی نہیں سوچا پاکستان کے علاوہ کہیں رہنا. تو اس لیے میں ہمیشہ یہ ذہن میں ڈال کے بیٹھا تھا کہ اگر ہماری فوج مضبوط نہ ہو, اور میری سٹیٹمنٹ سن لیں, میں پرائم منسٹر تھا, میں نے کہا کہ اگر فوج کمزور ہوئی تو ہمارا وہی حال ہوگا جو مسلمان ملکوں کا ہے. اٹھا کے دیکھیں نا, اوپر سے لے کے نیچے تک, لیبیا, سیریا, صومالیہ, پھر افغانستان سے جو ہوا, عراق سے جو, سارے ملک تباہ ہوئے جو اپنی دفاع نہیں کر سکتے تھے. ہمیں فخر تھا کہ ہماری سب سے مضبوط فوج ہے. تو جب بھی, پہلے میں واضح کر دوں کہ میں کبھی اپنی فوج کی تنقید کرتا ہوں تو جس طرح میں اپنے بچوں کی تنقید کرتا ہوں اصلاحات کرنے کے لیے. کیونکہ اگر فوج کو میں کمزور کروں گا تو میں اپنے آپ کو کمزور کروں گا. اور یہ جو پی ڈی ایم کوشش کر رہی ہے, اور کامیابی سے, کہ کسی طرح آمنے سامنا ہو جائے پاکستانی فوج کا اور تحریک انصاف کا, تو کون اپنی فوج سے لڑنا چاہتا ہے؟ مجھے یہ ابھی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس میں جیتے گا کون؟ اس میں ان پی ڈی ایم کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ جب میمو گیٹ میں امریکنوں کو کہہ رہا تھا زرداری کہ جناب مجھے اپنی فوج سے بچا لو, اس کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں. جب نواز شریف انڈین لابی کو اور اسرائیل لابی کو اپنے ساتھ ملانا چاہتا تھا, اپنی فوج کو کہہ رہا تھا کہ دہشت گردی میں ملوث ہے, اس کے پیسے اربوں ڈالر باہر پڑا ہوا ہے. وہ جب ہوتا ہے موقع باہر بھاگ جاتے. تو میرا تو کوئی باہر نہیں جانا. تو میں اس لیے آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ کامیابی سے وہ کام کر رہے ہیں جو میری آنکھوں کے سامنے ایسٹ پاکستان میں ہوا تھا. میں نے وہ دیکھا ہوا ہے ایسٹ پاکستان میں کیا ہوا تھا. سب سے بڑی پارٹی تھی, مجبوران الیکشن جیت گیا, فوج نے الیکشن کروایا, اور صاف اور شفاف ترین پاکستان کی تاریخ کا الیکشن تھا. کس نے تسلیم نہیں کیا؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ فوجی لیڈرشپ کی قصور تھا, لیکن وہ آدمی جو چاہتا تھا کہ میں پرائم منسٹر بن جاؤں, اس کا بہت بڑا ہاتھ تھا. وہ کہتا ہے میں مانتا ہوں مجیب الرحمان کو, پاکستان نہ ٹوٹتا. اس نے پوری پلاننگ کی اپنی ذات کے لیے, اس نے پاکستانی فوج کو لڑا دیا سب سے بڑی پارٹی سے, ملک ٹوٹ گیا. آج وہی ہو رہا ہے. یہ پی ڈی ایم لڑا رہی ہے جان کے, یہ جو کیسز بن رہے ہیں کہ جی ملٹری کورٹ میں کیس کر دو, آرمی ایکٹ سے کیس کر دو. کبھی آج تک ایسا ہوا ہے کہ نہ آپ نے کوئی تحقیقات کی, نہ کوئی انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوئی, نہ پتا چلا کہ یہ اس کے پیچھے کون تھا, اور ایک دم جج, جوری اور ایکسیکیوشن فیصلہ ہو گیا کہ جی تحریک انصاف دہشت گرد جماعت ہے, اور پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی. 7,500 کارکنوں کو پکڑ لیا ہے, اس میں عورتوں کو پکڑ لیا ہے. کبھی اس ملک میں ہوا ہی نہیں ہے. یعنی جس طرح عورتوں سے بدتمیزی ہوئی ہے, یہ کب ہوا ہے یہاں اس ملک میں؟ اور پھر یعنی گھروں میں جانا رات کو, سارا گھر توڑ دینا, عورتوں سے دھکے دے رہے ہیں عورتوں کو. شیریہ رفیدی کی بیوی کو بھی ساتھ پکڑ کے لے گئے, پھر ایک جگہ سے چھٹی ہے شیرین مزاری, دوسری جگہ پکڑ لیتے. یعنی یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو اپنے ملک میں نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں. یہ تو جان کی ایسے مجھے لگ رہا ہے کہ میں ایک خواب دیکھ رہا ہوں, گھنونا خواب, جس کے اندر
ایک ملک کی تباہی دیکھ رہا ہوں سامنے. یہ کون سا ملک اجازت دیتا ہے اپنی اس طرح کی تباہی کرنے کے لیے صرف ان چوروں کی خاطر؟ مجھے یہ، میں آج رائے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتائیں، تحریک انصاف 27 سال سے ہے، مجھے ایک جگہ بتائیں کہ عمران خان نے کہا ہو کہ کسی قسم کا آپ قانون توڑیں، قانون کے باہر چلیں، آئین کے باہر چلیں. مجھے ایک دفعہ ایک سٹیٹمنٹ میری بتائیں 27 سال میں. مجھے ایک میرے لیڈر کی سٹیٹمنٹ بتائیں جو میرے نیچے ہے، جو میری پارٹی کے لیے وہ کہے کہ جناب توڑ دو، گھراؤ کرو، جلا دو. ایک جگہ بتائیں. مجھے یہ بتائیں کہ جب 25 مئی کو، اچھا اس سے پہلے چلیں، 9 نومبر کو مجھے 9 اپریل کو مجھے نکالا پچھلے سال. 10 اپریل کو لاکھوں لوگ سڑکوں کے اوپر نکلے. کسی نے کوئی کچھ کیا؟ کس نے کوئی جلایا گرایا کچھ کیا؟ سب کو پتا تھا کس نے نکالا ہے. کچھ ہوا. اس کے بعد 25